شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہے بلبل رنگی رضا، یا طوطی نغمہ سرا، حق یہ کہ واسف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل بہسوڑی شریف کی سرزمین پر اللہ والوں کے قدموں میں، اللہ کے برگزیدہ اور مقبول بندوں کے قدموں میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ سلسلہ عالیہ ابو العالیہ کی بڑی عظیم ترین خانقاہ جو بہسوڑی شریف کے اندر مشہور و معروف ہے، اللہ تبارک و تعالی ولیوں کی نسبت کو ہم سب کے ساتھ سلامت رکھے، اور اللہ اپنے محبوب اور مقبول بندوں کی نسبتوں کے ساتھ ہمیں زندگی عطا فرمائے، اسی پر موت عطا فرمائے، اور انہی اللہ والوں کے ساتھ اللہ رب العزت ہمارا حشر نشر فرمائے۔ بہت دیر کے لیے محفل نہیں ہے، بہت تھوڑے سے وقت کے لیے یہ محفل سجی ہے، اور غالباً ایک گھنٹے کے اندر مجھے اپنی گفتگو کو مکمل بھی کرنا ہے، اس لیے قرب و جوار سے جتنے میرے بھائی اور بہنیں آئے ہیں اور مقامی لوگ بھی، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے رسول کی محفل سجائی، آپ سے لوگوں نے کہا، ناظم صاحب نے کہا، منتظمین نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں۔ اگر آپ سب بیٹھ جاتے ہیں تو ایک اللہ اور رسول کے فرامین آپ سکون سے سن سکیں گے۔ آپ حضرات ماشاءاللہ بڑے باادب لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اور آپ اپنے علماء کی اور سادات کی مشائخ کی باتوں کو سمجھتے ہیں، کوئی نہ کسی کو بولیں، ماشاءاللہ ایک جملے پہ سب بیٹھ رہے ہیں، یہ بھی یہاں کی ایک تاریخ ہے۔ آپ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں، میں اپنی گفتگو کو جلدی سے آگے بڑھاتا ہوں، سب مل کے درود شریف پڑھیں۔ مولانا محمد اللہ رب محمد سیدنا مولانا محمد بارک وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو یعنی رسول اللہ کے امتیوں کو جس لقب سے یاد کیا ہے وہ لقب بڑا عظیم ہے۔ صرف ہم اس پر غور کر لیں کہ اللہ نے ہمیں کس لقب سے پکارا ہے۔ مثال کے طور پر اسٹیج کے اوپر اگر کسی کو کہا جائے کہ یہ شخص مخیر قوم و ملت ہے تو اس کا سینہ چوڑا ہوتا ہے کہ اسٹیج کے ناظم نے میری تعریف کی۔ اسٹیج کے اوپر کسی مقرر کو علامہ کہہ دیا جائے، خطیب اعظم کہہ دیا جائے، اس کا سینہ پھولتا ہے کہ کیا بڑے لقب سے مجھے یاد کیا گیا۔ کسی پیر صاحب کو شیخ المشائخ کہہ دیا جائے یا کچھ اور لقب سے یاد کیا جائے، وہ خوش ہوتے ہوں گے کہ مجھے کس لقب سے پکارا۔ لیکن اسٹیج کے اوپر آپ کو کوئی لقب کسی نے دیا، اسٹیج کے نیچے وہی لقب دینے والا کمرے میں آپ کا مذاق اڑا سکتا ہے، مخیر قوم کو وہ کمرے میں جا کے خر بھی کہہ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی خطیب کو بڑا لقب دیا، خطیب اعظم، بعد میں جا کے اس کو بے وقوف بھی کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ اسٹیج پہ بولنے والوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، کوئی اعتماد نہیں ہوتا زیادہ تر لوگوں کا۔ جس طرح موسم بدلتے ہیں، موسم بدلنے میں وقت لگتا ہے مگر انسان کی بولی بدلنے میں وقت نہیں لگتا، انسان کی زبان بدلنے میں وقت نہیں لگتا، انسان کی سوچ و فکر بدلنے میں وقت نہیں لگتا۔ ہاتھ پیر چھوڑنے والے ہاتھ اور پیر سے مکے بھی مارنے لگتے ہیں، تعریف کرنے والے گالیاں بھی دینے لگتے ہیں، لیکن مسلمانوں اب
اپنے مقدر پہ ناز کرو. صرف آمینہ کے لال کی امت میں اللہ نے پیدا کیا تو ہمیں کسی مقرر کے لقب کی ضرورت نہیں, کسی ناظم کے لقب کی ضرورت نہیں, کسی اسٹیج کے لقب کی ضرورت نہیں. وہ اللہ جو خالق ارض و سما ہے, وہ اللہ جو ستار و غفار ہے, وہ اللہ جو جواد و کریم ہے, وہ اللہ جو خالق و مالک ہے, وہ اللہ جو جنت اور جہنم کا پیدا کرنے والا ہے, وہ اللہ جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے, وہ اللہ جو چاند اور سورج کا پیدا کرنے والا ہے, وہ اللہ جو زمین کا سبزہ پیدا زمین سے سبزے پیدا کرنے والا ہے, وہ اللہ جو ستاروں کی انجمن کو سجانے والا ہے, وہ اللہ جو آسمان کا سائبان بنانے والا ہے, وہ اللہ جو آسمان سے پانی برسانے والا ہے, وہ اللہ جو زمین سے پانی نکالنے والا ہے, وہ اللہ جس نے جنات کو پیدا کیا, وہ اللہ جس نے بشر کو پیدا کیا, وہ اللہ جس نے حجر کو پیدا کیا, وہ اللہ جس نے قرآن کو نازل کیا, وہ اللہ جس نے انبیاء کو پیدا کیا, وہ اللہ جس نے اولیاء کو پیدا کیا, وہ اللہ جس نے پرندوں کو بولی سکھائی, وہ اللہ جس نے چوٹیوں کو رزق عطا کیا, وہ اللہ جس نے سمندر کی طغیانی پیدا کی, وہ اللہ جس نے دریا میں روانی پیدا کی, وہ اللہ جس نے زندہ مرغی سے کبھی مردہ انڈا پیدا کیا اور مردے انڈے سے زندہ مرغی پیدا کی, وہ اللہ جو رات لاتا ہے تو دن کی چادر کو سمیٹ دیتا ہے, وہ اللہ جو دن لاتا ہے تو رات کی سیاہ زلفوں کو سمیٹ دیتا ہے, وہ اللہ جو صبح کو پیدا کرنے والا ہے, وہ اللہ جو شام کو پیدا کرنے والا ہے, وہ اللہ جو فقیروں کو بادشاہ بنانے والا ہے, وہ اللہ جو بادشاہوں کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈلوانے والا ہے. اس اللہ نے پورے قرآن کے اندر کم و بیش 82 مقامات پر مجھے اور آپ کو رسول اللہ کی امت کو جس لقب سے پکارا وہ لقب کتنا بڑا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اندازہ فرمائیں اس سے بڑا لقب کوئی ہو سکتا ہے. اللہ اپنے بندوں کو رسول اللہ کی امت کو یا ایھا الذین آمنو کا لقب عطا کر رہا ہے. ارے مسلمانوں, مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت پر ناز کرو. کسی نبی کی امت کو اللہ نے ایمان والا کہہ کے نہیں پکارا. اگر یہ لقب کسی کو عطا کیا ہے تو وہ صرف محبوب کی امت پر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت علامہ سید امین القادری صاحب. اور وہ بھی لقب دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ لقب دے رہا ہے جو خود فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کی بات کبھی نہیں بدلتی, اللہ کا کلمہ کبھی نہیں بدلتا, اللہ رب العزت کی بولی کبھی نہیں بدلتی. اس نے یا ایھا الذین آمنو یعنی دنیا کے جتنے وی آئی پیز ہیں وہ سب تمہارے قدموں کے نیچے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تم کو اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو. اب ایمان والوں کو یہ ایمان والو قرآن میں کم و بیش 82 آیتیں ہیں. اس میں سے ایک آیت اس میں اللہ نے ایمان والوں کو 2 ذمہ داری عطا کی ہے. غور سے سننا توجہ سے. اللہ نے 2 ذمہ داری دی ہے. 2 ذمہ داری اللہ کی طرف سے ہے. کیا؟ ایمان والوں قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنے آپ کو بھی ایمان والے ہونا ناز کرو مقدر پر. ایمان والا بنایا اور ایمان والا کہہ کے پکارا بھی. ایمان والا بنایا بھی اور ایمان والا کہہ کے پکارا بھی. ایمان والا بنا کر ایمان والا کہہ کے پکار کر اب فرما رہا ہے کہ تمہاری 2 ذمہ داری ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے
آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ. پھر بتاتا ہے کہ یہ جہنم کیا ہے تو خود ہی فرماتا ہے وقودها الناس والحجارہ. یہ جہنم کیا ہے؟ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. یعنی دنیا کی آگ جلتی ہے تو لکڑی سے جلتی ہے, دنیا کی آگ جلتی ہے تو کوئلے سے جلتی ہے, دنیا کی آگ جلتی ہے تو پیٹرول اور پیٹرولیم سے جلتی ہے. لیکن یہ جو جہنم کی آگ ہے, یہ جہنم کی آگ کیسے جلتی ہے؟ وقودها الناس والحجارہ. جس کا ایندھن لکڑی نہیں ہے, جس کا ایندھن تیل نہیں ہے, جس کا ایندھن پیٹرول اور پیٹرولیم نہیں ہے, بلکہ فرما رہا ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اللہ اکبر. جو جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا ہے میرا ہر بھائی میری ہر بہن کان کھول کر سن لے یہ جہنم کیا ہے. آج کل جب لوگوں کے سامنے جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے یا جہنم کے عذاب کا ذکر کیا جاتا ہے تو میرے نوجوان مسکراتے ہیں, میرے نوجوان ہنستے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کے سامنے جہنم کا ذکر کرتے تھے تو صحابہ روتے تھے, روتے روتے صحابہ بے ہوش ہو جاتے تھے, صحابہ روتے روتے کبھی کبھی بیمار پڑ جاتے تھے. بھائیو یہ جہنم کیا ہے تھوڑی دیر توجہ کے ساتھ سن لو. میں آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں, آپ کی مزید توجہ چاہتا ہوں. جو میرے بھائی موبائل ہاتھ میں لے کے ریکارڈنگ کر رہے ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے, موبائل جیب میں رکھ لو. اگر تقریر کل چاہو گے تو اتنی ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہے, آپ سب توجہ کریں. بہت اچھے سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ. ویسوڑی شریف والوں کی محبتیں یاد رہے گی, لیکن غور کرنا, توجہ کرنا. اللہ اکبر. جب جہنم کا ذکر اللہ کے رسول صحابہ کے سامنے کرتے تھے تو صحابہ رونے لگتے تھے, کبھی بے ہوش ہو جاتے, کبھی کبھی بیمار پڑ جاتے, کبھی کبھی 3 دن تک ان پر عذاب کی آیتیں سن کر, عذاب کی حدیثیں سن کر ان پر اللہ کا خوف طاری رہا. لیکن آج لوگ عذاب کا ذکر سنتے ہیں تو وہ سن کر کے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. یاد رکھنا میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, جب رسول اللہ کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا ہے, جب رسول اللہ کے کہنے پر قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے, جب رسول اللہ کے کہنے پر دین کو اسلام مانا, دین اسلام کو حق مانا ہے, تو بتاؤ اب وہی رسول فرما رہے ہیں یہ جہنم کیا ہے, جہنم کا عذاب کیا ہے, جہنم کی آگ کیا ہے. قرآن تو کہہ چکا اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو. مطلب یہ ہے کہ تم بھی اس راستے پر نہ جانا جس راستے پہ چل کر تم جہنم میں داخل ہو جاؤ, اور اپنی اولاد کو بھی اس راستے پر مت جانے دینا جس پر چل کر تمہاری اولاد جہنم میں داخل ہو جائے. یاد رکھنا, خیال کرنا, توجہ کرنا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ جہنم کیا ہے؟ یہ کوئی ڈرانے کے لیے نہیں, دھمکانے کے لیے نہیں, یہ کوئی کہانی قصہ نہیں, سچے نبی کا سچا فرمان. بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر جس جہنمی کو سب سے کم, سب سے ہلکا, سب سے چھوٹا عذاب دیا جائے گا. جہنم کے اندر جس جہنمی کو سب سے کم, چھوٹا اور ہلکا عذاب دیا جائے گا وہ یہ کہ اس کے پیروں میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی. دنیا کی نہیں, جہنم کی آگ کی جوتی. یہ سب سے چھوٹا عذاب ہے, جہنم میں یہ سب سے ہلکا عذاب ہے, جہنم میں یہ سب سے کم عذاب ہے. اللہ اکبر. اللہ کے سچے رسول, غیب کا رسول صادق و مصدوق فرماتے ہیں جس جہنمی کو سب سے کم عذاب کے طور پر اللہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی جوتی پہنائی جائے گی تو اس کی جوتی پہننے کی وجہ سے اس کے وجود پر, اس کے جسم پر اثر کیا ہوگا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کے سر میں اس کا بھیجا ایسے کھولنے لگے گا, ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے میں رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے. تھوڑا تصور کرنا میرے بھائیو,
اگر کوئی مولوی صاحب کہتے تو ہم تھوڑا سا کچھ نہ کچھ اس میں غور کرتے، کوئی شاعر صاحب کہتے تو ہم اس میں کچھ نہ کچھ راستے نکالتے، لیکن یہ وہ رسول کہہ رہے ہیں جنہوں نے اپنی مرضی سے کبھی کوئی کلام نہیں کیا۔ اللہ اکبر، ان کے کلام کی شان یہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ جو کچھ کہتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کہتے، زبان ان کی ہے، کلام خدا بند قدوس کا ہے۔ وہ رسول فرما رہے ہیں کہ جب سب سے کم چھوٹا عذاب یہ ہے کہ جہنم کی آگ کی جوتی پہنائی جائے گی اور اس میں سر میں ایسے بھیجا کھولے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے، اور بھیجا کھول کے کانوں سے نکلے گا، ناک سے نکلے گا اور انسان کے پیروں پہ پڑے گا۔ تھوڑا تصور میں لاؤ، کیا یہ عذاب ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ سب سے چھوٹا عذاب ہے، یہ سب سے ہلکا عذاب ہے، یہ سب سے کم عذاب ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ تو سب سے چھوٹا اور ہلکا عذاب ہے، جب چھوٹا یہ ہے تو بڑا کیا ہوگا؟ چھوٹا یہ ہے تو بڑا کیا ہوگا؟ فرمایا جو بڑا عذاب ہے نہ کسی کان نے سنا، کسی کان میں سننے کی طاقت نہیں ہے جو بڑا عذاب ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کوئی زبان اس کو بیان کر سکتی ہے۔ جہنم کا بڑا عذاب وہ ہے۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہنم کا سب سے بڑا عذاب کس کو ہوگا؟ جہنم کا سب سے بڑا، چھوٹا تو یہ ہے آگ کی جوتی، بڑا پتہ نہیں کیا ہے، کوئی بیان نہیں کر سکتا، کوئی سن نہیں سکتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ تو سب سے بڑا عذاب کوئی دیکھ نہیں سکتا، بیان نہیں کر سکتا، سن نہیں سکتا، لیکن کس کو ہوگا یہ تو پتا چل سکتا ہے نا۔ سب سے بڑا عذاب کس کو ہوگا جہنم میں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ نمازوں کے وقت میں نماز نہیں پڑھتے، جو نماز چھوڑتے ہیں، نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ان لوگوں کو جہنم میں سب سے بڑا عذاب ہوگا۔ ان کے لیے جہنم کا وہ حصہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے جہنم کا وہ حصہ ہے، اس درجے میں ان کو رکھا جائے گا جہنم میں جس درجے سے جہنم خود بھی پناہ مانگتا ہے۔ ایک دن میں 36 مرتبہ جہنم جس درجے سے پناہ مانگتا ہے، بے نمازیوں کو اس کے اندر رکھا جائے گا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، تھوڑی دیر اپنے آپ کا سوچو۔ اللہ اکبر، ابھی گرمی کا موسم ہے، اللہ اکبر، ابھی ہم لوگ بریلی شریف میں جامع نوریہ میں تھے، وہاں پر ہزاروں لوگ تھے، بیان کر رہا تھا، ابھی تک میرے بدن پہ پسینہ ہے اور پسینے کی وجہ سے میں بے چین۔ میں تھوڑی دیر کے لیے کار میں بیٹھ کے سوچنے لگا یا اللہ، جب میرے ہی جسم کا پسینہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے تو وہ جہنم کی آگ انسان سے کیسے برداشت ہوگی؟ ہم کیسے برداشت کر پائیں گے؟ بھائیوں، اپنے گیزر کے اندر، باتھ روم کے گیزر کے اندر پانی زیادہ گرم ہو جائے اور وہ ہمارے بدن پہ پڑے تو بولو ہماری چیخیں نکل جاتی ہے، انسان کا جسم جل جاتا ہے۔ ارے خود کے خریدے ہوئے گیزر کے گرم پانی سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں سوچو تو صحیح، اور بہنیں موجود ہیں تو ان کی بھی توجہ۔ بھائیوں بتاؤ، بہنوں بتاؤ کہ جب ہم گرمی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، گرم پانی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں تو جہنم کا وہ حصہ جس سے ایک دن میں جہنم بھی 36 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، بتائیے نا بھائی کہ ہم اس کو کیسے برداشت کر سکیں گے؟ یہی نہیں، اب ہم سوچتے ہوں گے، یہاں ایک بات تو دماغ میں لاتے ہوں گے، ارے مولوی صاحب، ارے سید صاحب چھوڑیے،
آپ ہمیں کیا ڈرانے آ گئے؟ کیا اللہ کے رسول ہمیں بخشوائیں گے نہیں؟ کیا غوث پاک ہمیں بخشوائیں گے نہیں؟ کیا غریب نواز ہمیں بخشوائیں گے نہیں؟ کیا شاہ عنایت ہمیں بخشوائیں گے نہیں؟ کیا ہمارے پیر صاحب ہمیں بخشوائیں گے نہیں؟ ایک بات میں سچی کہہ دوں، یہ علماء بیٹھے ہیں، غلط کہوں گا تو یہ میری اصلاح کریں گے، دیکھو رسول اللہ بھی بخشوا سکتے ہیں، غوث پاک بھی بخشوا سکتے ہیں، غریب نواز بھی بخشوا سکتے ہیں، ہر پیر بخشوا سکتا ہے۔ ہمارا تو سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ماں کے پیٹ کا کچا بچہ اگر گر جائے تو وہ بھی اپنے ماں باپ کو بخشوا سکتا ہے، انکار نہیں ہے بخشش کا۔ لیکن ایک بات کہہ دوں، اللہ کے رسول نے خود کہا، اللہ کے رسول نے خود فرمایا، اے نمازیوں، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، نمازوں کو ترک کرنے والوں، نمازیں چھوڑ کر کے بستروں پہ سونے والوں، جنت کے خواب دیکھنے والوں، اگر تم کو کسی نے بہکا کر کہہ دیا ہے نماز نہیں بھی پڑھو گے تو رسول اللہ بخشوا کے جنت میں لے جائیں گے، سن لو غور سے سن لو، اہل سنت کے منبر سے سن لو، سنی علماء کی موجودگی میں سن لو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دے، آقا نے فرمایا جو جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دے، نماز کو چھوڑ دے، آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ میرے ذمے سے باہر ہے، وہ میرے ذمے سے باہر ہے، آقا فرماتے ہیں وہ میرے ذمے سے باہر ہے، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ میرے ذمے سے باہر ہے۔ اب مجھے بتاؤ، تم خواب دیکھ رہے ہو نا کہ رسول اللہ تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں جنت میں لے جائیں گے، کلمہ نہیں آتا ہے پھر بھی، زنا کے اڈوں پہ جا رہے ہو پھر بھی، شراب کے اڈوں پہ جا رہے ہو پھر بھی، جوا کے اڈوں پہ جا رہے ہو پھر بھی، سن لو آقا سچے نبی کا فرمان، فرمایا وہ میرے ذمے سے باہر ہے، چھوڑ دو تھوڑی دیر کے لیے بس، اتنے اچھے سے لوگ سن رہے ہیں، آپ ہی لوگ گڑبڑ، پورا مجمع سناٹے میں، منتظمین، اللہ تم پہ رحم کرے، اللہ تم سب پہ رحم کرے، مجھ پہ رحم کرے، جب اچھے سے سن رہے تو سن لیں، بس بات سمجھ میں آئے گی، توجہ ہے آپ بہت اچھے سے سن، سنیوں کا مجمع ایسے ہی سنتا ہے، توجہ، ایک بار درود شریف پڑھ لے بات آگے بڑھے، کوئی کچھ نہ کرے، چھوڑ دے محفل جائے، رب صلی وسلم ہزاروں درود حضور کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے، ایک ساتھ بار درود شریف پڑھ لو، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا زوی وآلہ ابد الدہور وکرمہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ توجہ ہے، غور کریں، آقا نے کیا فرمایا؟ وہ میرے ذمے سے باہر ہے، وہ میرے ذمے سے باہر ہے، اس کے ساتھ قیامت کے دن میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اور ایک بات حضور نے اس سے بڑی کہی، فرمایا جب تم جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتے ہو تو اللہ تم کو اپنی رحمت کی چادر سے باہر نکال دیتا ہے۔ اللہ اکبر، غور کی اللہ رحمت کی چادر تم سے ہٹا لیتا ہے، غور کیجئے، توجہ کیجئے میرے بھائیوں۔ آج ہم لوگ سوچتے ہیں ارے مولانا ہم تو سنی ہے نا، عاشق رسول ہے نا، ہم تو جنت میں جائیں گے۔ میں ایک بات کہوں بھائیوں، لڈو لڈو کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا، شہد شہد کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا، شکر شکر کہنے سے کام نہیں چلتا۔ عاشق رسول ہو بھائیوں، کیسے عاشق رسول ہو بھائیوں؟ اللہ اکبر، اگر کسی انسان کو اپنے جیسے عام بشر سے محبت ہو جائے، وہ اس کے لیے روتا ہے، اس کے لیے تڑپتا ہے، اس کے لیے وفاداری کی کوشش کرتا ہے۔ ہم کیسے عاشق رسول ہیں؟ ہم تو اپنی نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا پا رہے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر کوئی کہہ دے کہ میں بادشاہ ہوں تو اس کے بادشاہ کہنے سے وہ بادشاہ ہو جائے گا۔ ہماری نظر میں بادشاہ کی وہ عزت نہیں ہے جو عزت عاشق رسول کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، بادشاہ کیا چیز ہے؟ عاشق اس کو کہتے ہیں۔ جب بلال عاشق رسول بنتے ہیں تو کعبہ کی چھت بلال کے پیروں کے نیچے نظر آتی ہے اور بلال کے پیر کعبے کے اوپر نظر آتے ہیں۔ عشق رسول وہاں پہنچاتا ہے۔ اللہ اکبر، جہاں فرشتوں کے پر تھک جاتے ہیں عاشق اس سے آگے جاتا ہے۔ یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ۔ کوئی تھک کے رہ گیا بام تک،
کوئی کہکشاں سے گزر گیا، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہے کامل نہ بن جائے۔ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماحول نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ اللہ نعرہ تکبیر بہت بلند ہوتا ہے، عاشقوں کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ اے عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں اور بستر پہ فجر کی نماز میں سونے والوں، اگر میں یہ کہہ کے جاؤں گا کہ تم جھوٹے ہو تو شاید تمہیں برا لگے۔ تم منتظمین سے جھگڑا کرو، کس کو بلایا تھا؟ وہ سید آ کے ہمیں جھوٹا بول کے گیا، میں کچھ نہیں کہوں گا، میری کوئی اوقات نہیں۔ اگر رسول اللہ تمہیں جھوٹا کہہ دے تو اپنی طرف سے نہیں، اپنے آپ کو ڈھونڈو۔ قبر میں اتنا عذاب ہوگا، یہاں خوب مزے لے لو، ایک دن مرنا ہے۔ موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی ہے، موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی ہے۔ جوانی کی طاقت میں گھمنڈ کر کے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، دولت کے نشے میں خدا کی نافرمانی کرنے والوں، دولت کی ریل پیل پر اللہ رب العزت کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب اللہ پکڑ کرنے پر آتا ہے، پکڑ بھائیو، مرید اور پیر کیا چیز ہے؟ جب اللہ پکڑ کرنے پر آتا ہے تو وہ نبی کی بیوی کی بھی پکڑ کرتا ہے۔ غور کرنا، میں سنیوں کے ممبر سے سنیت کی بات کروں، جب اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، جب اللہ پکڑ کرنے پر آتا ہے نا تو وہ نبی کی بیوی کی بھی پکڑ کرتا ہے۔ جب اللہ پکڑ کرنے پر آتا ہے تو نبی کے بیٹے کی بھی پکڑ کرتا ہے۔ قرآن نہیں پڑھا؟ لوط علیہ السلام کی بیوی صرف قوم لوط کی ہمدردی میں پلٹ کے کہتی ہائے میری قوم، اللہ نے اس پہ بھی پتھر برسایا، نبی کی بیوی پہ بھی پتھر برسایا اللہ نے، حالانکہ نبی کی بیوی قوم لوط کے گناہ میں شریک نہیں تھی، صرف گنہگاروں سے وہ محبت میں، قوم کی محبت میں پلٹ کے کہتی ہائے میری قوم، اللہ نے پتھر برسایا، اس کو پتھر کا بنایا۔ جب نبی کی بیوی کی پکڑ ہو سکتی ہے تو یہ میری بہنیں جو صرف 10 بیویوں کی کہانی پڑھ کے جنت میں جانا چاہتی، یہ کب جنت میں جائے گی؟ جب اللہ نبی کی بیوی کی پکڑ کر سکتا ہے تو ہماری بیویوں کی اوقات کیا ہے؟ جب اللہ نبی کے بیٹے کی پکڑ کر، نوح علیہ السلام کے بیٹے کا قصہ بھول گئے؟ غور کرو، سوچو، آخرت سوچو، آخرت میں دادا گیری بابا گیری کچھ نہیں چاہیے۔ یہ چودھری کا بیٹا تھا، وہ پٹھان کا بیٹا تھا، وہ مغل کا بیٹا تھا، ارے نبی کے بیٹے کو دیکھو، نبی نے کشتی خود بنائی۔ کون سا نبی؟ اولو العزم نبی، اولو العزم نبی، 1000 سال تک اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والا نبی کشتی خود بناتا ہے۔ بیٹا، اللہ اس بیٹے سے ناراض ہے۔ نبی تھے، باپ بھی تھے، باپ ہوتا ہے۔ اللہ نے اجازت دی جانوروں کو بھی کشتی میں بٹھا لو، اللہ کے نبی نے چوہوں کو تک کشتی میں بٹھایا، سوروں کو، خنزیر کو تک کشتی میں لے لیا، کووں کو، چڑیوں کو، بلی کتے کو تک کشتی میں لے لیا، خود کے بیٹے کو نہ لے سکے۔ یہ اللہ ہے، ہنسنے کی بات اللہ ہے۔ خود کی بنائی کشتی میں نبی اپنے بیٹے کو داخل نہیں کر رہے ہیں۔ نبی بے بس نہیں ہوتا، نبی مجبور نہیں ہوتا، نبی اللہ رب العزت کے فرمان کا پابند ہوتا ہے، اور یہ ان کی شان ہے، یہ ان کی شان بندگی ہے کہ وہ محبوب ہو کر بھی اللہ کی مرضی کے پابند ہے۔ اللہ نے کہا جانوروں کو بھی لے لو، تو کتے بلی کو تک لے لیا، چوہوں کو اور سور کو تک لے لیا، لیکن بیٹے کو نہ لیا۔ باپ تھے نا، جب ڈوبنے لگا تو تڑپ گئے، اللہ اجازت دے دے کہ میں اس کو لے لوں کشتی۔ اللہ نے کہا نہیں لے، پھر اس کو سمجھایا، وہ نہیں مانا، پھر کہا مولا میرا بیٹا ہے نا،
ارشاد ہوا نہیں لینا. پھر کہا مولا میرا بیٹا ہے نا. ندا آتی ہے نوح اب اس کی سفارش مت کیجیے. اگر آپ اس کی سفارش کرو گے تو اپنے محبوب بندوں کی فہرست سے آپ کا نام نکال دوں گا. پھر نبی نے دیکھا, قرآن کہتا ہے نبی نے دیکھا خود کا بیٹا نگاہوں کے سامنے ڈوب گیا. خود کا بیٹا نگاہوں کے سامنے ڈوب گیا. اگر اس فریب میں ہو کہ تاش کے پتے کھیلتے رہو گے پیر صاحب ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے, نماز چھوڑو گے سید صاحب لے کے جائیں گے, یہ عبرت ہے ہمارے. جب خود کی بنائی ہوئی کشتی میں اللہ منع کر دے تو نبی اپنے بیٹے کو کشتی میں داخل نہیں کرتے. جب اللہ منع کر دے گا تو کون پیر لے جائے گا؟ بتاؤ. اس دن پچھتاؤ گے. اللہ نے زندگی دی ہے, زندگی کھیل کود کے لیے نہیں, عیاشی کے لیے نہیں, آوارگی کے لیے نہیں, رات کے 3 بجے تک زنا کی فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں, کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سننے کے لیے نہیں, جوانی عیاشی کے لیے نہیں ہے, آوارگی کے لیے نہیں ہے, غرور و گھمنڈ کے لیے نہیں ہے. قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تھوڑی سی زندگی دے کر تمہیں آزمائے, چیک کرے, تمہیں جانچے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے. ہم تو اچھے عمل کے لیے آئے تھے, سود کا دھندا کرنے نہیں آئے تھے, بیاج کھانے نہیں آئے تھے, حرام کھانے نہیں آئے تھے. ہم تو اللہ کا ذکر کرنے, ہم تو سجدے سے زمین کو آباد کرنے آئے تھے, زنا کرنے نہیں آئے تھے, عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالنے نہیں آئے تھے, ہم گندی فلمیں دیکھنے نہیں آئے تھے. تمہیں نہیں پتا, بھول گئے. آج مسلمان ہو کر سود کا دھندا کر رہے ہو, پیسوں کی محبت میں بیاج کھا رہے ہو, حرام کھا رہے ہو. کیا تمہارے اور میرے نبی کا فرمان تمہارے کانوں سے نہیں ٹکرایا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کعبے میں زنا کرنا اور سود کھانا دونوں برابر برابر ہے. بتائیں تو صحیح, کب سدھرے گا مسلمان؟ لوگ کہتے ہیں مولانا آج ہم برباد ہوئے, ہلاک ہوئے, تباہ ہوئے. میرے بھائی تو سود کھائے گا تو برباد نہیں ہوگا. میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا, سود کا, گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. سوچو تو صحیح, غور تو کرو. اور پھر سن لو, سور کھانا حرام, سور کا گوشت کھانا حرام اور سود کھانا بھی حرام, دونوں حرام. مسلمان سور نہیں کھاتا الحمدللہ, مگر سود کھاتا ہے. انا للہ, سور نہیں کھا رہا ہے, سود کھا رہا ہے. دونوں حرام. دونوں میں بڑا حرام کون سا؟ سور کھانا بھی حرام, سود کھانا بھی حرام, مگر سور کھانے سے بڑا گناہ سود کھانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو سور کھاتا ہے حرام کرتا ہے, مگر اللہ نے سور کھانے والوں کے ساتھ جنگ کا اعلان نہیں کیا. مگر جو سود کھاتے ہیں اللہ نے قرآن میں ان کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے. اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے سود کھانے والوں کے ساتھ. بتاؤ, جس کے ساتھ اللہ اعلان جنگ کرے, جس کے ساتھ اللہ اعلان جنگ کرے, اس کو کون جنت میں لے کر جائے گا؟ امام ابن حجر مکی تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ سود خوروں پر, سود کھانے والوں پر میں نے شب قدر میں بھی عذاب ہوتے دیکھا ہے. یعنی رمضان شریف میں لوگوں پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے, مگر سود کھانے والوں پر تو شب قدر میں بھی عذاب ہوتے ہوئے آپ فرماتے میں نے مشاہدہ کیا ہے. کیا بتاؤ, اللہ کا عذاب ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت ہے بھائیو. اللہ کا عذاب اگر پہاڑوں پہ ڈال دیا جائے تو پہاڑ پگھل جائے, پہاڑ پگھل جائے. ہم میں طاقت نہیں ہے میرے بھائی. اللہ فرما رہا ہے قوا انفسکم واہلیکم
अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम से बचा लो, अपनी औलाद को भी जहन्नम से बचा लो, उस रास्ते पे मत जाओ। मेरे भाइयों, अपने हालात कितने खराब हो गए। हम सुन्नी हैं, आशिक रसूल हैं, नमाज नहीं पढ़ते। मैं आपसे कहता हूं, मैं बात जो कहने चला था वो बात रह ना जाए, भूल ना जाऊं तो मैं बात पूरी कर दूं। क़ूतुल क़ुलूब ये तसव्वुफ़ की बहुत बड़ी किताब है। ये किताब बाबा फरीद गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दुनिया में आने से पहले लिखी गई है, जिसका नाम है क़ूतुल क़ुलूब। उसके मुसन्निफ है उस्ताद शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह। उस किताब में एक हदीस शेख ने लिखी है। शेख लिखते हैं, शेख अबू तालिब मक्की लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नहीं कह रहा हूं, आका फरमा रहे, जिससे इश्क का दावा करते वो आका फरमा रहे, अपने आप को चेक करना, हम इश्क कर रहे हैं कि मक्कारी कर रहे हैं, इश्क कर रहे हैं गद्दारी कर रहे हैं, इश्क कर रहे हैं या मुनाफिकत क्या कर रहे हैं हम लोग। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहता क्योंकि सबसे गुनहगार मैं हूं, लेकिन चेक करना है आज अपने आप को। इतने बड़े वली के आस्थाने के कदमों में बैठे हैं, जरा चेक करो हम क्या हैं। मरने के बाद पछताना है भाइयों, हाथ मलना है, रोना है, रोते रोते आए थे, रोते रोते चले जाएंगे, उस वक्त पछताएंगे। पछताना काम नहीं आएगा, पछताना साथ नहीं देगा। अगर संभलना है तो संभल जाओ, सुधरना है तो सुधर जाओ, होश में आना है तो होश में आओ, आंख खोलना है तो आंख खोल लो, आज होश में आ जाओ। कल पछताना है, पछताना है, सिर्फ पछताना है। अल्लाह अकबर। एक मिसाल के जरिए आपको बताऊं, एक आदमी है, उसके पास जाली डिग्री है, काय की डिग्री, पीएचडी की जाली डिग्री उसने बना रखी है। मैं पीएचडी हूं, डॉक्टर हूं, डॉक्टर हूं, डॉक्टर हूं। स्टेज वाले डॉक्टर कह रहे, गली वाले डॉक्टर कह रहे, दिल्ली वाले डॉक्टर कह रहे, ये डॉक्टर वो डॉक्टर वो डॉक्टर, सब डॉक्टर कह रहे। लेकिन अब बात आई है वहां पर जहां डिग्री चेक होती है, अब डिग्री चेक होगी, पब्लिक में आप डॉक्टर मशहूर हैं, लेकिन जहां डिग्री चेक होगी वो चेकर जानता है असली और नकली डिग्री का फर्क। उसने उठाया, डिग्री फाड़ के फेंक दी, ये नकली है, इसको उठाओ और ले जाकर के जेल में डाल दो। बताओ उसका क्या बनेगा, क्या पछताएगा। बिला तमसील इश्क रसूल की डिग्री हम भी ले लेके फिर रहे हैं, और इसको चेक कौन करेगा? कौन चेक? अल्लाह ने चेक करना, रसूलुल्लाह ने चेक करना है। सोचो तो सही, बहुत बड़े बड़े आशिक रसूल कहलाने वाले फेल होंगे। कौन कामयाब होगा? जिस पर उसका कर्म हो। कुरान कहता है आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, अमल करके आएंगे, मेहनत करके आएंगे, फिर भी जहन्नम में डाले जाएंगे। सलीम लोग ही जहन्नम में नहीं जाएंगे। दुनिया में बड़े बड़े इज्जतदार जिनके नाम के साथ बड़े बड़े टाइटल थे, बड़े हाथ चूमे जाते थे, पैर चूमे जाते थे, फूल पहनाए जाते थे, कुरान कहेगा, कुरान कह रहा है ज़ुक, जो कुरान के उफाज है वो जानते हैं, ज़ुक इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम। अल्लाह जहन्नम में डालेगा और कहेगा बड़ा इज्जतदार बनता था ना दुनिया में, क्या की सजा। और दूसरों के दरमियान इज्जतदार बनने वालों अल्लाह के नजदीक इज्जत है, और वहां डिग्रियों से इज्जत नहीं है, वहां दिल की कैफियत से इज्जत है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक इज्जत उसी की है जो अल्लाह से डरने वाला है। जो जितना ज्यादा डरेगा अल्लाह के नजदीक उतना इज्जत वाला होगा, और जिसके दिल में जितना खौफ है खुदा होगा वो उतना गुनाह से बचने वाला होगा। शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह हदीस लिखते हैं क़ूतुल क़ुलूब के अंदर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तवज्जो, बहुत देर मैंने कहा था ना नहीं बोलूंगा, बस थोड़ी देर, तवज्जो। शेख फरमाते अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो मुझ मोहम्मद से इश्क का दावा करेगा, हुजूर की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ याद रहे ना रहे ये याद रख लेना बयान में से, चेक करो अपने आप को, मैं भी और आप भी। आका इरशाद फरमाते हैं जो मुझ मोहम्मद से इश्क का दावा करे, इश्क रसूल का दावा करे और अपने आप को मेरा आशिक कहे और पूरी रात सोता रहे बिस्तर पे, तवज्जो, आका फरमाते जो मुझसे इश्क का दावा करे और पूरी रात बिस्तर पे सोता रहे, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो झूठा है, झूठा है, झूठा है। तवज्जो करो, अभी मैं इसमें कोई तफसीरा नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आप गौर करें। जो हुजूर से इश्क का दावा करे और रात भर सोता रहे, आका फरमाते वो झूठा है। तो जो सुबह को फजर में भी न उठे
وہ کتنا بڑا جھوٹا ہو. اس لیے کہ فجر کا تعلق رات سے نہیں ہے، فجر کا تعلق تو صبح سے ہے. جو رات کو سویا رہے اور عشق کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. مطلب عاشق کی پہچان کیا ہے؟ جو عاشق ہوگا وہ رات کو سوئے گا نہیں، کچھ دیر سوئے گا، پھر اٹھ کر کبھی حضور پہ درود پڑے گا، کبھی نفل نماز پڑھے گا، کبھی استغفار کر کے روئے گا. یہ عاشق کی پہچان ہے. آپ بتاؤ جو سویا رہے آقا فرماتے جھوٹا ہے. جو فجر میں بھی نہ اٹھے، صرف نعت خاں کو 10 کی نوٹ دینے سے، نعت پہ جھومنے سے کوئی عاشق نہیں ہوتا. آقا خود کہنے کہ وہ جھوٹا ہے. جو فجر میں بھی نہ آئے پھر اس کا کیا؟ اور پھر غور کرو اور آگے بڑھو. ارے جو سویا رہے رات کو وہ جھوٹا ہے. جو راتوں کو زنا کی فلم دیکھے وہ کون ہوگا؟ جو راتوں کو گندی پکچریں دیکھے وہ کون ہوگا؟ جو راتوں کو کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے غزلیں سن کے رات گزارے وہ کون ہوگا؟ عشق رسول اللہ سے اور ہیرو ہیروئن کے گانے، گندی فلمیں کہاں ہو؟ کہاں ہو؟ بیدار ہو جاؤ. مرنے سے پہلے ہوش کے ناخون لے لو، ورنہ یاد رکھو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب انسان مرتا ہے تو لوگ اس پہ روتے ہیں، تو مرنے والا کہتا ہے مجھ پر مت رو، اپنے آپ اور اپنے اعمال پہ رو، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں. مردہ کہتا ہے کہ دنیا نے مجھے دھوکہ دیا، تم اچھے اعمال کرو، جلدی توبہ کرو، جلد توبہ کرنے میں دیر مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس دنیا نے مجھے دھوکہ دیا وہ دنیا تمہیں بھی دھوکہ دے. میرے بھائیوں، ہم نے بہت عشق کے دعوے کیے. بتائیے یہ عاشق جو لوگ تھے نا، سرکار غوث پاک 40 سال تک روزانہ معمول یہ تھا عشاء میں وضو کرتے تھے، اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. کیا مطلب ہوا کہ پوری رات نفل پڑھنے میں گزار دیتے تھے، پوری رات عبادت میں گزار دیتے تھے. اور آج ہم لوگ عبادت کرتے بھائیوں، ہم راتوں کو کیا عبادت کریں گے؟ ہم تہجد کیا پڑھیں گے؟ راتوں کو درود کیا پڑھیں گے؟ ہم تو فجر بھی نہیں پڑھتے، ہم تو ظہر بھی نہیں پڑھتے، ہم تو عصر بھی نہیں پڑھتے، مغرب بھی نہیں پڑھتے، عشاء بھی نہیں پڑھتے. بھائیوں حق تو یہ ہے کہ مسلمان کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، حق تو یہ ہے کہ پیشاب کے بعد پانی بھی استعمال نہیں کرتے، حق تو یہ ہے جنابت کا غسل فرض ہو جائے 2 3 دن تک نہاتے نہیں ہے. فرمایا گیا جو ناپاک رہے ڈر ہے کہ مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. ناپاک رہنے والوں کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ نہیں آئے گا. بھائیو خدا کے لیے سچی توبہ کر لو، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. نہیں ہوگا، ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. آئیے حدیث پاک سنیے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کسی کو ٹکنوں تک پسینہ، کسی کو گھٹنے تک پسینہ، کسی کو کمر تک پسینہ. آقا فرماتے ہیں قیامت کا پسینہ انسان کا اتنا گرم ہوگا، اتنا گرم ہوگا کہ اگر اس پسینے کو پہاڑ پہ ڈال دے، پسینے کو، تو پہاڑ پگھل جائے. بتاؤ پسینے کو، جہنمیوں کے پسینے کو میدان محشر میں جو پسینہ نکلے گا اس پسینے کو پہاڑ پہ ڈال دو تو پہاڑ پگھل جائے. اب بتاؤ بھائیو وہ پسینہ ہمارا کیا کرے گا؟ آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پسینہ ایک لمحے میں چمڑی جلائے گا، پھر نئی چمڑی آئے گی، پھر چمڑی جلائے گا، پھر نئی چمڑی آئے گی، پھر چمڑی جلائے گا. لوگ پسینے میں اتنا ڈبکیاں لے کے پریشان ہوں گے، لوگ تمنا کریں گے کاش کہ موت بھی نہیں آتی کہ مر جائیں، لیکن اب موت نہیں آئے گی. اللہ اکبر. اس لیے قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس دن کے لیے کچھ تیاری کر لو. بھائیو چھوڑ دو. دیکھو میں نہیں کہتا کہ دنیا نہ کماؤ، دنیا بھی کماؤ، کھاؤ بھی، اچھا پہنو بھی، اچھے بستر پہ سو بھی، لیکن نعمتوں کے چکر میں اللہ کو مت بھولو. نماز کا وقت آئے نماز پڑھو، عبادت کا وقت آئے عبادت کرو، حرام مت کھاؤ، سود مت کھاؤ، جوا مت کھیلو، نشہ مت کرو. آج مسلمانوں کے محلے میں 16 17 سال کے لڑکوں کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے، نشے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، نشے میں ڈبایا جا رہا ہے. کیوں؟ میں پورے ہندوستان میں یہ بات کر رہا ہوں. لوگوں کو خوف ہے تو مسلمانوں کے ٹیلنٹ سے خوف ہے، اس کی صلاحیت سے خوف ہے. لوگ چاہتے ہیں ان بچوں کو ایسا نشیڑی بنا دو ان کے بچے پڑھ نہ سکے، آگے بڑھ نہ سکے، ان کے بچوں کو زنا میں ڈبا دو. اور یہ جتنی فلمیں ہیں
کوئی فلم ایسی نہیں جس میں زنا نہ ہو، بھاگنے بھگانے کا سین نہ ہو. لیکن میں اپنے لڑکوں اور لڑکیوں سے کہتا ہوں یہ فلمیں ریل ہے، ریل ریل. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سمجھیں گے ریل اور ریل میں فرق ہے. ریل اور ریل میں فرق ہے. ریل میں کوئی بھگا کے لے جائے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ وہ ایکٹنگ کر رہا ہے بھاگنے بھگانے کی. لیکن ریل میں کوئی بھگا کے لے جائے تو اس کو کتنی تکلیف آئے گی. تو ریل کو دیکھ کر ریل مت کرو. پہلی بات وہ ریل جو تمہاری زندگی تباہ کر دے وہ ریل آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کو دیکھنا ہے تو پھر اس ریئلٹی کو دیکھو جسے دنیا محمد الرسول اللہ کا کردار کرتی ہے. قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ تمہارے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. اللہ اکبر. ارے اوروں کی نقل کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، گنہگار ہو جاؤ گے، جہنمی ہو جاؤ گے. لیکن آمنہ کے لال کی نقل کرو گے تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثال ہے. حضور کی سنتوں پر عمل کرو. ان کا اخلاق کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کی زندگی کیا ہے، ان کا انداز بندگی کیا ہے کوئی ان جیسا؟ اللہ اکبر. وہ تو دشمنوں کے لیے چادر بچھاتے ہیں. ہم نے فلمیں اور سیریل دیکھ کر سگے بھائیوں سے دشمنی کی ہے، لیکن وہ رسول ان کا کردار جس نے دشمنوں کے لیے چادریں بچھائی، جس نے چچا کا کلیجہ چبانے والوں کو معاف کیا. حضور کا کردار. وحشی جس نے امیر حمزہ سرکار کو شہید کیا تھا، اور ایک خاتون جس نے سرکار امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. جب مکہ فتح ہوا تو آقا نے فرمایا اس خاتون کو اور اس مرد کو جہاں دیکھو قتل کر دو. جب ان کو پتہ چلا وہ حضور کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو بڑے کریم ہیں، آپ نے ہمارے قتل کا حکم دیا، آپ ہمیں معاف نہیں کر سکتے؟ حضور نے کہا جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا. اور آج ہم سگے بھائی کو معاف نہیں کرتے. کیوں؟ حضور کو نہیں دیکھا. وہ رسول جانوروں پر بھی رحم کرتے. رحمت للعالمین کا جشن منا رہے ہو، دیکھو حضور کو کیا کرم ہے، کیا رحم ہے حضور کو. اللہ اکبر. کیسا کرم فرماتے ہیں دوسری مخلوق پر. روایتوں میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں ہے، ایک لشکر جا رہا تھا، اسلامی لشکر، اسلامی لشکر، بڑا لشکر تھا. حضور آگے آگے چل رہے تھے، لشکر پیچھے پیچھے چل رہا تھا. اللہ کے رسول نے دیکھا ایک کتیا زمین پہ لیٹ کر اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے. سرکار نے دیکھا تو صحابہ کو کہا اگر تم یہاں سے گزرو گے تو یہ کتیا ڈر کے بھاگ جائے گی، اور بھاگ جائے گی تو اس کے بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا. اس لیے کتیا کے بچوں کے منہ سے دودھ نہ چھوٹے، تم لوگ اپنا رستہ بدل دو. کتیا کے لیے لشکر کا رستہ بدل دیا اور صحابی کو وہاں کھڑا کر کے کہا میں آگے جاتا ہوں، پیچھے آنے والوں کو اطلاع ہو نہ ہو وہ ادھر سے جائیں گے تو کتیا بھاگ جائے گی. تمہاری ڈیوٹی ہے جب تک کہ لشکر پورا گزر نہ جائے تم یہاں کھڑے رہ کر کہنا کتیا بچے کو دودھ پلا رہی ہے، وہ اٹھ کے بھاگے گی تو بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا، اس لیے سب لوگ اپنا رستہ بدل دو. صحابی کی ڈیوٹی کتوں کے بچوں کے منہ سے دودھ نہ چھوٹے، اس خاطر حضور نے ڈیوٹی لگائی. جو کتوں کے بچوں کو اتنا رحم کرتا ہو وہ اپنی امت کے معاملے میں کتنا کریم اور رحیم. ایسے ہمارے نبی ہیں اور آج ہم رحم جانتے ہی نہیں. پڑوسی کو ستا رہے ہیں، بھائیوں کو ستا رہے ہیں، ماں باپ کو ستا رہے ہیں، بیوی کو ستا رہے ہیں، بچوں کو ستا رہے ہیں. کس کا حق ادا کر رہے ہو وہ تو بتاؤ، کس کا حق ادا کر رہے ہو؟ میں پھر کہتا ہوں مسلمانوں کو مسلمان بننے کی ضرورت ہے. مسلمانوں کو مسلمان بننے. اب تک مسلمان بنے ہو گوشت کھانے والے، انڈا کھانے والے، مچھی کھانے والے اور 2 رکعت جمعہ پڑھنے والے. وہ مسلمان بنو جیسا مسلمان بنانے کے لیے اللہ کے رسول آئے، ویسے مسلمان بنو. آج کیا ہے ویسے مسلمان کون ہے بھائی؟ بتاؤ تو صحیح. وہ مسلمان کیسے تھے؟ ایک کے بعد 3 مسلمان زمین پہ گرے
اور تڑپنے لگے جنگ میں. ایک مسلمان کہتا ہے پانی 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 پلاؤ، العطش العطش العطش. جیسی بچی پانی کا مشکیزہ لے کے اس مسلمان کے پاس پہنچی، صحابی تھے وہ، دوسرے مسلمان نے کہا مجھے پانی چاہیے. انہوں نے منہ ہٹا کے کہا بیٹی پہلے ان کو پلا دو، مجھ سے زیادہ ان کو ضرورت ہے. اس کے بعد تیسرے صحابی نے کہا مجھے پانی پلاؤ، تو دوسرے نے منہ ہٹا کے کہا بیٹی پہلے ان کو پلا دو، مجھ سے زیادہ ان کو ضرورت ہے. تیسرے کے پاس پہنچی وہ شہید ہو گئے تھے، دوسرے کے پاس پہنچی وہ شہید ہو گئے تھے، پہلے کے پاس پہنچی وہ بھی شہید ہو گئے تھے. یہ مسلمان کس کے بنائے ہوئے؟ رسول اللہ کے. اور ہم لوگ اگر ولیمے میں جائیں نا، شادی کے ولیمے میں، ادھر نکاح ہوتا رہتا، ادھر ہم اپنی جگہ سنبھال کے بیٹھتے کہ ابھی نکاح بھی نہیں ہوا، پہلے ہمارے پیٹ میں کھانا آنا چاہیے. معذرت کے ساتھ، بلکہ شادیوں میں بیٹھنے کے لیے بھی جھگڑا ہوتا ہے کہ یہاں میں بیٹھوں گا. 4 کرسی میں نے سنبھالی تھی میری، میرے بچوں کی، میرے بھائی کی، تو کیسے آ کے بیٹھ گیا؟ کہاں وہ مسلمان اپنے بھائی کے لیے پیاسا شہید ہو رہا ہے؟ کہاں یہ مسلمان ولیمے میں بھی جھگڑا کر رہا ہے جگہ پہ بیٹھنے کے لیے؟ کون سے مسلمان ہو بتاؤ نا. یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بہت آسان ہے. کافر کا مسلمان ہونا بہت مشکل ہے، مسلمان کا مسلمان ہونا. ایک بات اور بتاؤں، رسول اللہ کے بنا ہوئے مسلمان کیسے تھے؟ سن لیجئے، بس 2 بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. اینڈ کی طرف ہے بات، مجھے جانا بھی ہے ورنہ میں اپنی منزل پہ نہ پہنچ سکوں، فلائٹ مس ہو سکتی، صبح مجھے جلدی پہنچنا. ایک صحابی کے گھر مہمان آئے، سن لیں، ایک صحابی کے گھر مہمان آئے. مہمان آنے پر انہوں نے بکری ذبح کی. اب بکری ذبح کی تو اپنی بیوی سے کہا دیکھو مہمان کے بہانے ہم لوگ آج الحمدللہ بکری کا گوشت کھا لیں گے. ہمارا پڑوسی غریب ہے، اس نے کئی دنوں سے بکری کا گوشت نہیں کھایا، تو گوشت تو ہم کھا ہی لینے والے. بکری کا سر اور بکری کے پیر، اس کو منڈی اور سر کہتے ہیں، اپنے سلی بھی کہیں کہتے ہیں، سیری سیری کہتے ہیں، سر اور پیر پڑوسی کو دے دیتے، اسی بہانے وہ بھی کھا لے گا. پڑوسی کے گھر جیسی وہ منڈی اور پیر پہنچے، سر اور پیر سیری پہنچی، تو وہ پڑوسی بھی رسول اللہ کا بنایا ہوا مسلمان. اس نے اپنی بیوی کو کہا ہم تو کبھی نہ کبھی کھاتے ہی رہتے ہیں، اپنے سے زیادہ ضرورت اپنے پڑوسی کو ہے. انہوں نے بازو میں بھیج دی. وہ بھی حضور کے بنائے ہوئے مسلمان، انہوں نے کہا اپنے سے زیادہ ضرورت اپنے پڑوسی کو ہے. پورے محلے میں مدینے شریف پہ وہ سر پیر گھومتے 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 جہاں سے چلے تھے وہیں پر واپس آ گئے. یہ مسلمان. اور آج شیرنی بٹے نا شیرنی، تو اس میں بھی دھکم بکی ہوتی. یہ حال. اب بتائیں کتنا فرق ہے. یہ میڈ ان انڈیا مسلمان مت بنو، آمینہ کا لال جیسا بنانے آئے تھے ویسے بنے. یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود. نہ چہرے پہ داڑھی رکھنے کا شوق، نہ صبح کو اٹھنے کا شوق. اللہ کی کوئی قدر ہے اپنے پاس؟ قرآن کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدری. تم نے اپنے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا. اگر کوئی 10,000 کی نوکری دے اور بولے کہ صبح 5 بجے آنا ہے، جاتے ہو کہ نہیں جاتے؟ 10,000 کی نوکری جس نے دی، 5 بجے بلاتا ہے تو 4 بجے اٹھ کے برابر جاتے ہو، جی سیٹ کرتے ہو، یہی نا. اور اللہ بلاتا ہے فجر میں آ، کتنا جاتے ہو؟ اس نے نوکری نہیں دی، صرف نوکری نہیں دی. ماں کے پیٹ میں بنانے والا کون ہے؟ وہی ہے. ماں کے سینے میں دودھ پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہی ہے. ماں کا دودھ ہضم کرنے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ وہی ہے. بولنے کی زبان میں قوت دینے والا کون ہے؟ وہی ہے. آنکھ میں دیکھنے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ وہی ہے. کان کو سننے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ وہی ہے. پیروں کو چلنے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ میرا اللہ ہے. ہاتھوں کو طاقت دینے والا کون ہے؟ میرا اللہ ہے. دل کو دھڑکنے کی طاقت دینے
دینے والا کون ہے؟ میرا اللہ ہے. صحت طاقت قوت دینے والا میرا اللہ ہے. بال جو کالے کالے خوبصورت ہے یہ بھی رنگ دینے والا میرا اللہ ہے. چہرہ جو چمک رہا ہے یہ چمک دینے والا بھی میرا اللہ ہے. پورے دن آکسیجن دینے والا بھی میرا اللہ ہے. چلنے کے لیے زمین دینے والا بھی میرا اللہ ہے. سائبان دینے والا بھی میرا اللہ ہے. ارے جس نے 10,000 کی نوکری دی ہے اس میں نوکری کی بات اس کے دل میں ڈالنے والا بھی میرا اللہ ہے. بتاؤ سب احسانات اس نے کیے, بس وہ کہتا ہے میری عبادت کر. ہوتی ہے ہم سے؟ اللہ کے غدار بن رہے ہو, اللہ سے غداری کرنا چاہتے ہو. اللہ اعلان جنگ کر رہا ہے, اس لیے سب اس نے دیا ہے. آنکھ کی قیمت اس سے جا کے پوچھو جو اندھا ہے. بہرے سے کان کی قیمت جا کے پوچھو. پیروں کی قیمت لنگڑوں سے جا کے پوچھو. اللہ نے سب دیا. کچھ مانگا؟ کچھ نہیں مانگا. بس اتنا کہتا ہے میری عبادت کر. وہ بھی اللہ کا فائدہ نہیں ہے, تیرا فائدہ. سدھر جاؤ, سنور جاؤ, توبہ کرو. بس یہی راستہ ہے, یہی راستہ ہے. کب تک اللہ سے دور رہو گے؟ فَفِرُّوا